جانتے ہیں کہ ملک بھر میں کئی مہینوں سے کرونا وائرس کی افواہ پھیلائی گئی. سب دنیا جانتی ہے کہ کرونا کی وبا بہت کم ہے لیکن افواہ بہت زیادہ ہے. کرونا کے نام پر تاجر برادری کو ہمیشہ سے ٹارچر کیا گیا, ہمیشہ سے ان کو پریشان کیا گیا. آج جب کہ عید الاضحیٰ کے دن بالکل قریب ہیں تو آج دوبارہ سے لاک ڈاؤن کے نام پر شٹر ڈاؤن کر دیا گیا. وہ ریاست مدینہ کے حکمران جنہوں نے لوگوں کو روزگار دینے کی, لوگوں کو سپورٹ کرنے کی, لوگوں کو مکان دکان دینے کی باتیں کی تھیں, آج وہ روزگار چھیننے کی, مکان چھیننے کی, ان کا سایہ چھیننے کی کوشش میں دن رات مصروف ہے. آج انتظامیہ کے ہر حربے اس تاجر برادری کے ساتھ جو پاکستان کی ایک ریڑھ کی ہڈی کے بطور کہہ لے دنیا کے اندر سامنے آتی ہے. پاکستان کو, پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے نظام کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے ہمیشہ تاجر برادری ہی رہی ہے. اور تاجر برادری ہو لیکن سیالکوٹ کی تاجر برادری کو شامل نہ کیا جائے, سیالکوٹ کا نام نہ آئے تو پھر پاکستان نامکمل رہتا ہے. آج میرے ساتھ پنجاب ایسوسیشن انجمن تاجران کے وائس پریزیڈنٹ اور دیگر جو ذمہ داران ہیں وہ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو آج دوبارہ سے لاک ڈاؤن کا جو نظام نافذ کیا گیا ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا کہ تاجر جو محب وطن تاجر ہے اس نے ہمیشہ حکومت وقت سے تعاون کیا ہے. حکومت وقت کے کہنے پہ ہم 5 ماہ سے زیر تاب ہیں. 5 ماہ سے ہمارے کاروبار حکومت نے پی سی او ایس کے تحت کاروباروں کو بند کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے تاجر بہت پریشان ہے. تاجر ایک ملکی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی کسی رکھتا ہے اور اسے اتنا تنگ کر دیا گیا ہے کہ ان کے اخراجات پورے ہونے, ان کے دیگر جتنے بھی خرچے ہیں ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. حکومت کے کہنے پر ہم 5 ماہ سے اپنے کاروبار بند کیے ہوئے ہیں. عید کے موقع پر دکانوں کو بند کرنا, دوبارہ لاک ڈاؤن کا جاری کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ صرف یہ سلوک, ناروا سلوک جو ہے, یہ صرف پنجاب کے تاجروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. پنجاب کے تاجروں نے ہر موقع پر ان کا تعاون کیا ہے, حکومت سے تعاون کیا ہے. تاجروں کے ساتھ حکومت کو شفقت سے پیش آنا چاہیے, نہ کہ اس طرح کے جو رویے ہتھ کنڈوں کی وجہ سے تاجروں کو. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب عید الفطر تھی تو جو ہے وہ کرونا عروج پر تھا لیکن اس وقت دکانوں کو اوپن کر دیا گیا. آج جب کہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے کیا کہتے ہیں کرونا اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ نرمی ہو چکی ہے, بہت زیادہ اس کے اوپر کنٹرول ہو چکا ہے, لیکن آج دوبارہ لاک ڈاؤن کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہماری یہ سمجھ میں نہیں بات آ رہی کہ دوبارہ لاک ڈاؤن اس موقع پر کرنا جب کہ کرونا بالکل مائنس ہو چکا ہے اور برائے نام ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاجروں کے ساتھ ستیلی ماں کا ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. تاجروں کو پریشان کرنے کا یہ حربہ ہے, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ جیسے تاجروں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے حکومت کو بھی ایسے تعاون کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذمت کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے. حکومت وقت کا کام ہے کہ تاجروں کے جذبات کو سمجھے. اگر یہ انہیں دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک نہ ایک دن اس کا جو نیگیٹو آئے گا. انتظامیہ کے ساتھ اب تک جو انجمن تاجران کی کوئی میٹنگ اس حوالے سے, کوئی ایس او پیز کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہو کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح کریں؟ ہم نے انتظامیہ کو تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ تاجروں کے ساتھ وہ ملاقاتیں کرے. مخصوص ایک ٹولہ ہے جس کے ساتھ وہ ملاقاتیں کرتی ہے. ہم نے جو ہمارے ساتھی ہیں مارکیٹوں کے نمائندے ہیں, ہم نے اپنے وسائل سے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تقریباً پورے شہر میں ہم نے 1000 کے قریب فلیکس پرنٹ کروا کر مارکس کے نو سروس نو مارکس. یعنی آپ نے انتظامیہ کو سپورٹ کیا ہے؟ ہاں, ہم نے سپورٹ کیا ہے اور اس حوالے سے ہم نے انہیں مارکس بھی دیے ہیں اور یہ جو فلیکس ہیں وہ بھی لگوا کے دی ہیں ہم. اچھا, میرے ساتھ اس وقت ایک اور تاجر رہنما موجود ہیں, آئیے ان سے جانتے ہیں. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا کرونا کا واحد حل صرف لاک ڈاؤن ہے, شٹر ڈاؤن ہے یا کوئی اور ہے؟ نہیں دیکھو جی, سب منڈیاں چل رہی ہیں, بکروں کی منڈی جا رہی ہیں, سارے کام رہے, بسوں میں لوگ سفر کر رہے ہیں. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ یہ دکانیں بند کرنے سے کہ یہ اس کے اثر پڑ جائے گا یہ جو ہے کرونا وائرس.
آج فیکٹری بھی اوپن ہے، آج ایک دکان چھوڑ کر 3 دکانیں اوپن ہیں، 2 بند ہیں، 2 اوپن ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ کرونا ہے یا کہ پیچھے کوئی سازش اور ہے؟ نہیں، یہ تاجروں کو یہ بہت تنگ کر رہے ہیں اور یہ ان کو دبانا چاہتے ہیں. ان کو بالکل ویک کر دیا ہے انہوں نے. یہ اس حالت میں آ گئے ہیں کہ روز کما کے روز کھانا بھی مشکل ہو گیا. ٹھیک ہوگا. میرے ساتھ اس وقت سابقہ جو ہے وہ چیئرمین جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے. اس سے پہلے میں جو ہے دوبارہ حاج صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. جی حاج صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کرونا کے حوالے سے مجھے یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی حکومت وقت کی کہ ایک انہوں نے مسافر بسیں اپنے ان کو اجازت دے دی ہے. ایک مسافر بس میں 50 کے قریب مسافر بیٹھتے ہیں، وہ سفر کر سکتے ہیں بیٹھ کر. دکاندار اپنے کسٹمر کو 3-4 کسٹمر کو کے لیے دکان کے اپنے اس کو اجازت نہیں مل رہی. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس وقت تاجر برادری کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ بھی مخصوص طبقے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجمن تاجرہ گرین اسٹریٹ کا میں صدر ہوں، شاہ سیدہ کا چیئرمین ہوں صاحب کا. یہ تاجروں کے ساتھ بہت زیادتی کر رہے ہیں. ایک دم انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہے. یہ جو ہیلے دن ہے، آخری دن، یہ ہر دکاندار نے باہر سے مال لے کے اپنی دکان میں ڈالا ہے. کئی دکاندار ایسے ہیں، زیادہ تر وہ یہی 2-3 دن کر کے انہوں نے قربانی کے جانور لینا تھا، مگر یہ انہوں نے ان کو بالکل بند لاک ڈاؤن کر لیا. یہ زیادتی ہے اور ان کو ایسا نہیں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ فوراً انتظامیہ جو ہے نا دکانداروں کو کھولنے کی اجازت دے اور ان کو زیادہ ٹائم دے اس لیے کہ جو یہ رش ہوتا ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. تو یہ 2-3 دن ان کو کرنے دیں. ان کا جو سارے سال کی کمائی ہے یا جو بھی ہے یہ اسی 2-3 دن میں ہوتی ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا کہ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ یہی جو عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن ہوتے ہیں، یہ خاص دن ہوتے ہیں تاجر برادری کے حوالے سے. اور لوگ بھی دیکھیں، روزانہ تو عید نہیں ہوتی، سال بعد جو ہے وہ عید آتی ہے، اور جو سال کا بجٹ عید کے اوپر مختص کیا ہوتا ہے، اگر آج ہی اس کو ٹارگٹ کر دیا جائے اور اس کو دبوچ لیا جائے تو یہ تاجر برادری کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے اور نا انصافی ہے. اور قانون کی دھجیاں خود اڑانے والی انتظامیہ آج اس چیز سے بے خبر ہے کہ جس عید کے موقع پر انہوں نے لوگوں کو روزگار دینا تھا، آج اسی روزگار کو بند کیا جا رہا ہے. تو آج اپنا روزگار چلانے کے لیے، میری مراد انتظامیہ آج اسی ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے انہی تاجروں سے مختلف ناموں پر اپنی جیبیں تو گرم کرے گی، اپنا روزگار تو چلائے گی، اپنے معاملات تو درست کر لے گی، لیکن ان برادری کو، ان کے بچوں کو، ان کے گھرانوں کو، ان کی فیملیز کو بہت زیادہ پریشان کرے گی. اور ان کے ساتھ جو آنے والے ان کے کسٹمر ہیں، یقیناً وہ بھی پریشان ہوں گے. تو وقت حکمران کو چاہیے کہ اپنی رعایا کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اپنی حکمران جو طاقت ہے اس کو کسی اپنے دشمن پر مسلط کرے، نہ کہ اپنے محب وطن پاکستانیوں پر مسلط کرے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے جلد ہوگی ملاقات. اس وقت تک کے لیے مجھے اپنے کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.